ڈر کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ جب موت کی فیلنگ آنی شروع ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا. یہ غلط بات ہے. لگے گا, اتنا نہیں لگے گا. دیکھیں لاجیکل پروسیس ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جاؤ, موت کے وقت ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا چھوڑ. دنیا میں کیا چھوڑنے کا ڈر ہے؟ باپ, بہن, بھائی, ماں, باپ. اچھا, اس ڈر سے اگلا ڈر کون سا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں موت کے وقت کیا کیا چیزیں آئیں گی. آپ تھوڑے سے پینک شینک کھائے ہوئے نا, پینک اٹیکس, ڈر ڈر لگے ہوئے. اچھا, اگلا آتا ہے کہ میں ختم ہو رہا ہوں, میرے بچے, میری اولاد, میری دولت. یہ خوف وہ ہوتے ہیں جب تھوڑی سرسراہٹ آتی ہے, جب دل تک بات آتی ہے نا, اس وقت یہ بھول جاتا ہے سارا کچھ. اس وقت صرف ایک چیز ہوتی ہے, میں جا رہا ہوں, میں ختم ہو رہا ہوں. یہ سب سے بڑا خوف ہے, کیونکہ ہر حال میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے. اس جہان میں نہ صحیح, کسی نہ کسی جہان میں رہے وہ. یہ نہیں کہ میری ساری کہانی ختم ہو جائے. بات سمجھ رہے ہو کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں, وقت تو ہم نے دیکھنا ہے ایک دن, تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اب اگر ناصر سر ختم ہو گیا مر کے, تو کیا ہے میری زندگی؟ ہوا. تو میں اس سارے اسیب میں پھنسا کس لیے ہوں؟ تسبیحات کے چکر میں. اور یہ سارے میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ میں شرابیں نہ پیوں؟ اگر آنکھ مرتے ہی اگر میں نے ختم ہو جانا ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں میں نے زندہ ہونا ہے. میں ہونا چاہ رہا ہوں زندہ, اللہ کے کہنے پہ نہیں ہونا چاہ رہا. میں خود, اللہ نے میرے لیے کہا ہوا ہے, میرے اندر رکھی ہے چیز. کافر بھی مرتا ہے نا, تو اس کو بھی یہ تمنا ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہے. وہ تو پاگل ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے مر کے مٹی ہو جانا. ان سے تو پوچھو, وہ میں لوگوں سے ملتا ہوں نا ایسے سارے سے. تو جب آپ جانے لگتے ہو نا, تو آپ کو یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ اب جب میں وہاں جا کے کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خوف اللہ نکالے گا. ایک اطمینان ضرور یاد رکھنا, جو کیا ہوتا ہے نا وہ کام آنا ہوتا ہے. باڈی بلڈنگ کرو گے مسل نکلے گا, ایسے ہی ہے. تو جب آپ نے تسبیح پڑھی ہوگی سارا سال, ساری زندگی قرآن پڑھا ہوگا, اور گناہ بھی کیے ہوں گے, جو بھی الٹی سیدھی زندگی گزار کے آپ مرنے لگو, تو آپ کو اس وقت قرآن آگے آئے گا, اس وقت تسبیح آگے آئے گی, اس وقت اللہ کی دعائیں آگے آئیں گی, اور آپ کو آگے کہیں گے کہ حوصلہ کر, کوئی نہیں, خیر ہے, ہم تیرے ساتھ ہی چلیں ساری زندگی, ہم آگے بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ درود پاک آپ کے سامنے آئیں گے, وہ کہیں گے کہ تیرا نبی وہیں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں, ساری اکٹھی ہو کے نا, اس وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اطمینان آ گیا. دوسرا اطمینان یہ آتا ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے موت کا ڈر نہیں رہتا, جیسے لوگ ڈرتے ہیں. آپ کو وساوس آنے کم ہو جاتے ہیں, وہم آنے کم ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھو, یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, ہماری منزل اللہ ہے. ہم نے نشے نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو جس چیز کا اللہ نے اطمینان کا ذکر کیا ہے وہ اتنا ملٹی ڈیمینشنل ہے, ایسی ایسی جگہوں سے آپ تک آئے گا. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے رزق کا خوف میرا ختم کر دیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ایسا مجھے ابھی تک لگتا ہے, ورنہ دعویٰ ہو جائے گا, ابھی تک کا ختم ہے. آگے کچھ آزمائش نہ آ جائے, استغفر اللہ. بات ساری یہ ہے کہ ایسا کر دیا مجھے کہ میں آئی ٹی کنسلٹنٹ تھا. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اطمینان والی. اس کا مطلب میری نیکی بدی نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ, ہم سارے بھائی ہیں. اصل بات یہ کہ میں نے جب چھوڑا نا کام, میری ساری زندگی کا پیشہ تھا, اور جب میں نے چھوڑا تو مجھے 7واں سال ہوتا ہے, میں نے کسی کے لیے کام نہیں کیا. اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ میں نے کسی کے لیے کام نہیں کیا, اور میں نے پورے 5 سال 1 روپیہ نہیں کمایا. اور صرف بات یہ تھی کہ میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ میں 1,00,000 1,50,000 میں چلنے والا آدمی تھا. میرے تو 22 سگریٹ لاہور سے جاتے ہیں. پانی میں نے نیسلے کا, میرے اندر کوئی خراب آتے ہیں. ہر بندے کو اللہ نے ایک نزاکت میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اللہ کا, میں کہا یا اللہ یہ تو گھٹ میرا نہیں گزارا. اللہ کو پتا تھا یہ نے مر جانا ہے, تو تھلے اس نے مجھے وہ پیسے بچائے ہیں, بند نہیں کیے. اچھا اگر کر بھی دے تو کیا پرابلم ہے؟ اصل بات یہ کہ مجھے ہارنے نہیں دے گا. جب مجھے اللہ کا پتہ جو لگ گیا ہے کہ مہینے 2 مہینے کی ہاریں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے, ساری زندگی کی ہاریں بھی ہاریں نہیں ہوتی, آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. قتل سے زیادہ کوئی ہار ہے اس دنیا میں؟ زندگی لے گیا آپ کی کوئی بندہ, اس سے بڑا کون ہرائے گا آپ کو دنیا میں؟ کوئی ایک بندہ آیا, اسے پسٹل مارا, 3rd کلاس لٹیرا تھا, نہ اسے آپ کی زندگی کا پتہ, نہ آپ کے دکھوں نے کہا 500 روپیہ دے, آپ نکالنے کو ٹھا کر فائر مارا, لے گیا آپ کو. کتنی سستی کر دی اس نے آپ کی زندگی. اس سے بڑا کام کوئی ہے دنیا میں؟ تو اللہ آخرت میں کامیاب کر دے گا بھائی. تو کوئی ہار نہیں. جب مجھے پتہ لگ گیا نا کہ اللہ ہارنے نہیں دے گا,
تو پھر جب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے نا ٹرمز پہ آ گیا ہے, اس کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے, پھر اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں وہ کچھ دکھاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں میں یار بیان کروں تو لوگ کہیں گے, کیونکہ بیان ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. تو رزق کا خوف تردد میں رہ جائے گا, بیماری کا خوف یعنی خوف تھوڑی سی تشویش میں منتقل ہو جائے گا, یہ سمجھ. ہاں لیکن کوئی ایسی منزل بنا کے نہ چلو کہ اطمینان ہو جائیں گے, کچھ نہیں, ایزی چلو. جتنا کہو گے کہ میں نے نارمل رہنا ہے اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز اتار دو, اور اللہ کے فضل کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جو مرضی دے مجھے, ربی انی نمان زلتا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک 7 سال پڑھی بھائی. تو اب بیٹھا تو یہ کہی جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا خوف ختم کر دیا, اس دعا سے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دعائیں اتنی ہوتی ہیں جب آپ 5 سال 6 سال ان کو چلاتے ہیں نا اپنے ساتھ اور تسبیحات, تب جا کے آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چینج آ گیا میری لائف میں, یہ چینج. لیکن اس وقت پرابلم یہ پڑ جاتی ہے کہ اگلے امتحان اور بڑے کھلے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں کہ یار جو بندہ جس جگہ پہ بھی رکھا ہے نا وہ ٹیسٹ پہ رکھا ہوا, دباؤ پڑا رہنا ہے, یہاں پہ ذرا کم آئے گا اثر. 10 سال نا, کامل 10 سال میں سویئر ترین ڈپریشن میں رہا ہوں, سویئر ترین ڈپریشن, ہر طرح کے خوف اور غم اور کرب میں رہا ہوں. تو جب اللہ نے میرا وہ دور کر دیا, تو اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے ڈپریشن ٹچ نہیں کرتا تو میں جھوٹ بولوں. اللہ کی اتنی بڑی نعمت کرتا ہے, ٹچ کیوں نہیں کرتا. لیکن یہ بتا دوں کہ پہلے میں مرا ہوا تھا, اب اللہ نے مجھے مار کے دوبارہ زندہ کیا. میں جب مٹی بن گیا نا زمین پہ, جب میری ڈھیری بنا دی نا شیطان نے اور ہاتھ جھاڑے اور اس نے لگا کہ فنش, بڑا کہتا سی میں انٹیلیجنٹ اب ڈن, دیتی انگزائٹی, تھوڑے جو مراقبے کرائے تو گیا. ایک بات یاد رکھنا, ڈپریشن ان لوگوں کو آتا ہے جو سینسٹیو ہوتا ہے, جو 3rd کلاس بندے ہیں, سور کھائی جا رہے ہیں, لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہو رہا. مجرے دیکھ رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں ہم جیسے غریب لوگوں کی جنہوں نے کیتا بھی کچھ نہیں, آتی بیٹھے ہے کیوں ہو گیا. تو سوچنے والے بندے کو دیتا ہے, اپنی طرف لانے کے لیے دیتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو رلاتا ہے, ڈراتا ہے, اور جب وہ ڈرا کے مٹی ہوتا ہے نا تو شیطان آ جانا کہتا ہے تیرا بندہ فارغ کرتا, تیرا پروجیکٹ فنش. یہی کہا تھا نا اس نے قیامت والے اس نے کہ میں دے موقع, میں کر کے دکھاؤں کون تیرے ہیں. یہی کہتا ہے نا وہ, میرے اوپر کہہ گیا. جب میں نے کہہ گیا تو مٹی کی ڈھیری میں سے میں نے آواز دی, میں کہا مجھے اٹھائے گا. اس نے کہا وائی ناٹ, اف یو وانٹ ٹو اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ. تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, سب فیک ہے. دنیا متاع الغرور ہے, دھوکہ ہے. بس ایزی ہو کے جاؤ اپنے گھروں میں, خوش پاش رہو, ایسا بس رہو. فائنل بات یہ ہے کہ جب آپ مریں نا, بس ایک کوشش کرنا, زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے, کہ ایک کوشش کرنا کہ جب آپ مرو تو آپ کی قبر پہ نا کچھ لوگ آنسو بہانے والے ہوں, وہ وٹنس ہوں دنیا میں. وہ یہ ضرور کہیں کہ گناہ ثواب کی نہیں بات کر رہا, وہ اللہ کو پتہ ہے. لوگ وٹنس نہیں ہوتے گناہوں کے, اللہ وٹنس ہوتا ہے. گناہ تو کیے ہی چھپ کے جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ مرو, آپ کی قبر کے اوپر جب مٹی ڈال دی جائے نا, تو کوئی گرمیوں کی دوپہر ہو, مٹی سکی پئی ہوئے, تو کوئی آئے آپ کی قبر پہ کہ یا اللہ نے معاف کر دیا, ایسے میں نے تسلی دیتی سی, یہ واضح نائس کا ہے. اس وقت اوپر سنے گا اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کا سٹیٹس بس تھوڑا سا کر لو کہ لوگوں کے مددگار رہنا, دھوکہ نہ دینا, لوگوں کے ساتھ ڈرامہ نہ کرنا, چال بازی نہ کرنا. ٹھیک ہے, دھوکے سے اویئر رہنا, پورے سینسز رکھنا, کاروباری کام کرنا اپنا, لیکن ایسے رہنا کہ لوگوں کو آپ سے ڈر نہ لگے. لوگ آپ کے بارے میں نا کوئی نیگیٹیوٹی, ہاں سارے لوگوں کو نہیں آپ ٹھیک کر سکتے, لوگ آپ کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بھی رائے بنائیں گے. اس چیز کی بات نہیں کر رہا, ملنگ نہیں ہونا. آپ کو پتا ہو اندر سے کہ میں نہیں کرتا سازش, میں جڑ نہیں اکھاڑتا کسی کی, میں کسی کی کاٹتا نہیں ہوں اس کی زندگی کو. یہی کام اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. اور لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے تھے نا, کیا کہہ رہے بھائی صاحب کہ میں موبائل بند ہوں, میں کہا خدا دے بندے, انہوں کا کی قصور ہے, اپنے آپ کو صحیح کر, آپ ہی صحیح ہو جانے تیرے پیچھے آنے والے. اپنی رعایا پہ ظلم نہ کرنا. اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ گھر میں آئیں, لوگوں آپ کے سب سے زیادہ بڑے معتبر وٹنس آپ کے گھر والے ہیں. سب سے پہلے اللہ ان کی سنے گا, رہے جو ہیں آپ کے ساتھ, سب سے امپورٹنٹ گواہی تو ان کی ہے. ان کو اپنے بارے میں ایسا کر لو کہ وہ آپ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس بندے میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں, لیکن اوورآل بندہ ٹھیک ہے. گوارا ہو جاؤ ان کو, بس یہ یہاں تک آ جاؤ, اللہ بھی آپ کے ساتھ ایزی ہو جائے گا. پھر سارے یہ سکون اطمینان سارے سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کافی میرا خیال لمبا ہو گیا. موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم.